أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے. اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ واللہ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. خبردار، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئیں کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی معلوم ہو. اور مشرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، کہ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو. یہ مشرکین تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اور خدا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح ان کے پاس جاؤ. بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جب چاہو داخل ہو جاؤ یا جہاں چاہو داخل ہو جاؤ، اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو، اور اس سے ڈرتے رہو، یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے، اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خبردار خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں مانع بنا دو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 سے 224 تک تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم لوگوں سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ یتیموں سے تعلقات صرف ان کے اموال پر قبضہ کرنے کے لیے پیدا کیا کرتے تھے، پھر جب ان کے اموال کے قریب جانے سے روک دیا گیا اور مسلمانوں نے بالکل ہی الگ کر دیا تو بعض لوگوں نے ان دونوں قسموں کے بارے میں سوال کیا، اور جواب ملا کہ اموال کو لوٹو نہیں، اصلاح کرو اور الگ نہ کرو، ساتھ رکھو لیکن اصلاح کی نیت سے کہ خدا نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور جب ساتھ رہیں تو ان کا خرچ ان کے مال سے نکال لو اور اپنے کو زحمت میں نہ ڈالو۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کی نگہبانی کرو، حفاظت کرو، اور جب تک وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کا خرچہ جو ہے بے شک انہی کے مال سے آپ نکال لو، لیکن ان کے مالوں کو امانت دار طریقے سے ان کی حفاظت کرو، اور جب وہ اس قابل ہو جائیں یتیم کہ اپنے کاروبار کو یا اپنے مال کو سنبھال سکیں تو ان کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ فرمایا گیا ہے کہ خبردار مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئیں کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اور اسی طرح فرمایا ہے کہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کو نہ دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور ایک غلام مسلمان جو ہے وہ ایک آزاد مشرک سے بدرجہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان ہے، خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہے، لیکن جو مشرک ہے وہ خدا و رسول کو نہیں مانتا ہے۔ تو اسلام نے عقیدہ کو حسن و جمال اور کثرت اموال پر مقدم رکھا ہے۔ مسلمان غلام و کنیز، کافر آزاد مرد و عورت سے بہتر ہے کہ ان کے پاس دولت دنیا نہیں ہے تو دولت ایمان ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر ازواج انسانی سماج پر اثر انداز ہوتا ہے اور کفار جہنم کی طرف کھینچ لیتے ہیں، یا اولاد کی تربیت غیر اسلامی ہو جاتی ہے، یا کم سے کم کفر سے محبت یا عدم عداوت یا آزاد خیالی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، جو ایمان کے لیے بہرحال خطرناک ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ حیض کے دنوں میں اور حیض کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، تو اسلام جو ہے ایسا دین ہے جو اعتدال پر ہمیں لے کر چلتا ہے، انسان کی فطرت سے قریب ترین دین اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے کے جو مذاہب تھے اس میں بعض میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہی یہ ایام مخصوص آئے تو اس وقت بالکل ہی ان کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، بعض ایسے تھے کہ جو کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے ایک درمیانہ راستہ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قسموں کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا، واضح کر دیا کہ صرف
جماع حرام ہے اور بس، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ زمانہ یہ جنگ گندگی یا تکلیف کا زمانہ ہے. تو لہٰذا اسلام نے باقی جو چیزیں ہیں جائز قرار دی ہیں، صرف جو ہے ان دنوں میں نزدیکی کو